بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد محترم سامعین، ماہ رمضان میں تقریباً کئی سالوں سے نماز تراویح کے بعد کچھ مخصوص صورتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ امسال بحمدللہ دبئی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ بھی مرکز کلمہ میں، اور ساتھیوں نے یا مرکزی کلمہ کے ذمہ داروں نے اور اپنے کچھ ساتھیوں نے جو مشورہ دیا، چونکہ پر سال 30ویں پارے کی تفسیر ہوئی تھی تو انہوں نے جز تبارک یعنی 29ویں پارے کی تفسیر کو زیادہ ترجیح دی۔ تو انشاءاللہ روزانہ بعد نماز عشاء 10:30 سے 11:30 بجے تک کم سے کم 1 گھنٹے کی تفسیر ہوگی، اور سورہ تبارک جز تبارک الذی سے کی تفسیر ہوگی، اور سب سے پہلے سورۃ الملک۔ لیکن تفسیر اور اس کا ترجمہ کرنے کے پہلے ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کے متعلق، قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نیچے آواز نہیں جا رہی، قرآن پاک کی 4 خوبیاں، 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سمجھے نا؟ 4 چیزیں، ورحمۃ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء وہدی۔ ایک تو یہ قرآن جو ہے موعظہ ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ 4 خوبیاں اللہ نے بیان کی، 4 صفات۔ نمبر 1، قرآن پاک موعظہ ہے، اس کو سمجھیں۔ موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ وعظ و نصیحت جو بولتے ہیں نا، اسی سے موعظہ ہے۔ موعظہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی چیز، ایسے حوادث، ایسے واقعات، ایسی باتیں، ایسے مناظر آپ کے سامنے آئیں جو آپ کو برائیوں سے روک دیں کہ دیکھو یہ برائی ہو رہی تھی، ان کا انجام کیا ہوا۔ جو انسان کسی چیز کو دیکھ کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرے، اسی کو کہا جاتا ہے موعظہ۔ قرآن پاک میں اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور جو معنی ہم نے بتایا موعظہ کا، وہ تقریباً پہلے ہی پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال دیتے ہوئے یہ معنی بتایا ہے، بڑا واضح۔ کیا ہے؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھا بنی اسرائیل میں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثہ کیا تھا؟
بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانے کے لیے، ان کے امتحان کے لیے رب العالمین نے ہفتے کا دن، جو آج کا دن تھا سیٹرڈے کا دن، ان کے اوپر اللہ رب العالمین مچھلی کا شکار کرنا حرام کرا دے۔ پورے ہفتے بھر آپ مچھلی کا شکار کریں، پکڑیں، کوئی بات نہیں، لیکن سنیچر کو، ہفتے کو نہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن ان کے سامنے سمندر میں ایسی مچھلی آ جاتی جو کبھی نہیں آتی تھی۔ اللہ کی آزمائش، جہاں ہفتے کا دن شروع ہوا ساری مچھلیاں اچھی اچھی باہر آ جائیں، اور یہ دیکھ کر کے للچائے، اور جیسے سیٹرڈے کے دن ختم ہوا پھر ہفتے بھر کے لیے مچھلیاں بھی غائب ہو جاتی تھی۔ صبر نہ کر سکے جی، انہوں نے پھر مچھلیاں پکڑنے کا ایک ہیلا اور بہانہ، یہی بڑی عبرت و نصیحت، ہیلا بہانہ، جس کو کہتے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، سانپ بھی مر جائے، ہاں، اور کسی نے کہا باغ ماں بھی خوش رہے، رادی رہے، صیاد بھی، ہاں، دونوں خوش رہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب ایسا کرو کہ یہ جو جال ہے، کانٹا پکڑنے کا جال جو ہے مچھلی پکڑنے کا، گھر میں رکھنے کی بجائے ہفتے کے دن سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ اب مچھلیاں تو آ ہی جائیں گی، آ جائیں گی تو جا نہیں سکیں گی، سمجھ گئے نا؟ مچھلی جال کب ڈالیں گے؟ ہفتے کو آ جائیں گی مچھلیاں۔ آنے کا راستہ تو ہے، پھر جانے کا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ سمندر کے ساتھ میں جو اپنی زمین تھی ایک کھڈا کھود دیتی تھی، اور پانی کا راستہ سمندر سے وہاں آنے کا۔ اب جب مچھلیاں آتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ان کے کھڈے میں تو آ جاتی، اس کے بعد راستہ بند کرتے تھے، جانے نہیں دیتے تھے۔ اب ماشاءاللہ اتوار کے دن صبح جیسے ہفتے کا دن ختم ہوا، جال والا جال نکالا، یہ مچھلیاں، اور جو حوض بنا رکھے تھے مچھلیاں پکڑ لی۔ کچھ نیک لوگ تھے، انہوں نے منع کیا تھا، کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے تو نہیں پکڑا، گھر میں جال رکھنے کی بجائے ہم نے سمندر میں پھینک دیا، اگر مچھلیاں آ گئی تو ان کی غلطی، تو میں نے کہاں پکڑا، ہم تو اتوار کے دن پکڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے انہوں نے دیکھو ایک حرام چیز کو، غلط چیز کو، دوستو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے کتنے حلالے، کتنے بہانے۔ اس کو شریعت اصطلاح میں کہا جاتا ہے حلالہ۔ کیا؟ حلالہ۔ ایک حرام چیز کو ادھر ادھر سے گھما کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے حلالہ۔ یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا، بہت سمجھایا گیا، باز نہ آئے، تو رب العالمین نے سب کو بندر بنا دیا۔ ایک دن رات کو سوئے انسانی شکل میں، اور رات صبح کسی کا دروازہ کھلتا ہی نہیں، کسی کا دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ بالکل بند ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، چھتوں پر چڑھ کے دیکھے تو معلوم پڑا ماں جو ہے وہ بندری بنی ہوئی، باپ جو ہے بندر بنا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچر بندر کے بچے بنے ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ چھت پر قوم نے چڑھ کر کے دیکھا تو یہ بندر بننے والے لوگ رو رہے تھے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، رو رہے تھے وہ، کہ آپ لوگوں نے بہت منع کیا تھا، اگر بعد آئے ہوتے تو ہم بندر نہ بنائے جاتے۔ سب کو اللہ نے بندر بنایا، اور 3 دن کے اندر تڑپ تڑپ کر کے سب مر گئے۔ اس پورے قصے کو رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے اس قصے کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک موعظہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ یہ ہے موعظہ۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن موعظہ ہے، انسان کے سامنے وہ پیغام پیش کرتا ہے جن سے انسان، وہ مثالیں دیتا ہے جن سے انسان کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ سمجھ گئے نا؟ اور کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ،
یہی سمجھیں جو آج بتانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ایک درس ایسا بھی ہو جائے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. دوسری صفت کیا ہے؟ سینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں سب کی یہ کیا ہے؟ سب کو شفا دیتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شفا ہم نے اور لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. شفاء لما فی الصدور. اب شفا کس چیز کی؟ اس دل کے اندر کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض و عناد، برائی کی محبت، برائی کا شوق و جذبہ، یہ سارے امراض قلوب ہیں. یعنی دلوں کی یہی بیماری ہے. ہمارے یہاں تو صرف دل کی ایک بیماری ہے. کیا کہتے ہیں؟ دو چار بال بند ہو جائیں تو کہتے ہیں دل خراب ہو گئے. اس کا معاملہ ہزاروں بیماریاں ہیں دل کی، لیکن ایمانی بیماریاں ان کی شفا اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. واللہ ایک مثال دیں. حرص، طمع، لالچ، یہ کیا ہے؟ بیماری ہے، دل کی بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری. انسان کو دین سے دور کر دینے والی بیماری حرص اور طمع اور لالچ. بلکہ کہا جاتا ہے برائی کے 3 ذریعے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ان میں 3 ہی چیزیں ہیں جن کی بنا پر دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں. ان میں سے کیا ہے؟ حرص ہے. کیا ہے؟ حرص ہے. حرص ہی نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوایا. نہیں سمجھے؟ حرص نے نا. اللہ نے اتنی بڑی جنت دی تھی، ایک درخت کا پھل نہ کھاتے تو کیا جاتا. لیکن ابلیس نے کہا سارے درختوں میں یہی تو سب سے بڑے کامیاب بڑا کیا کہتے ہیں؟ بہترین درخت ہے. اس درخت کا پھل جس نے کھا لیا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. نہیں نکالے جاتے تھے. کیا پوری جنت تو ہے، ایک درخت کا پھل منع کیا گیا ہے. لیکن حرص نے آدم اور حوا دونوں کو مجبور کیا، کھا لیا. گناہ، حرص. اس حرص کا علاج بھی اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر. اللہ کس طرح سے اللہ نے وعدہ کیا. مثال ایک دیتے ہیں. ایک صحابی آئے، اللہ اکبر، کیسے اگر قرآن ہمارے سامنے ہو تو وہ شفاء للموعظہ بھی ہو. شفاء لما فی الصدور سب سے بڑا واعظ ہے. سب سے بڑا واعظ کیا ہے؟ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا قرآن ہے. ایک صحابی آئے، نبی علیہ السلام صاحب نے ان کو بہت بڑی جاگیر دے دی. خوب بڑی جاگیر دے دی. جاگیر دے دی، جاؤ بیل خریدو اور کاشتکاری کے سامان تیار کرو، اپنی زمین آباد کرو. چلے بھائی ماشاء اللہ، گئے آباد کر رہے ہیں. ایک دن آئے تو انہوں نے سنا کہ آیت نازل ہوئی، اللہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون. لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب کر دیا گیا اور ابھی یہ دنیا داری میں پڑی ہوئی ہے. یہی ایک آیت سنے فوراً آئے، یا رسول اللہ خذ ارضک. یا رسول اللہ آپ نے جو ہمیں زمین دی ہے برائے مہربانی اپنی ساری زمین واپس لے لیں. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہاں قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے. فرمایا کون سی آیت؟ کہا اقترب للناس حسابهم. حرص، طمع، ہر قسم کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ موعظہ بھی ہے. اور کیا ہے؟ ہدن، ہدایت کی راہ بتانے والی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے بڑی ہدایت کا سرمایہ قرآن. اسی لیے آج بھی دیکھیں
سال بھر میں جتنے دنیا میں غیر مسلمین اسلام لاتے ہیں اگر ان کے بارے میں تحقیق کریں گے تو اس میں کم سے کم 80% کہتے ہیں میں نے صرف قرآن کا مطالعہ کیا اور ہمیں رہنمائی مل گئی صرف قرآن سے. اتنی بڑی دنیا علماء سے بھر، لیکن اس کے باوجود آج اسلام قبول کرنے والے زیادہ کون ہیں؟ قرآن سے جنہوں نے رستہ جوڑ لیا. اور کیا میرے بھائی؟ اللہ اکبر. اور یہ رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. چونکہ اسی قرآن پر یہی قرآن ہدایت دینے والا ہے، یہی موعظہ والا ہے. اللہ اکبر. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ. اللہ اکبر. جانتے ہیں سود کا تذکرہ کرتے ہوئے سود جیسی چیز سے روکنے والی کیا ہے؟ قرآن پاک موعظہ ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف. قرآن یہ موعظہ. شراب سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن. امریکہ جب اپنے یہاں سے نشہ آور شراب اور منشیات کو ختم کرنا چاہا تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں ڈالر تو خرچ کیا پیپر پوسٹر چھپا کر کے تقسیم کرنے میں. ایک انسان بعد نہیں آیا پوسٹر سے. پھر ٹی وی چینل ریڈیو پتہ نہیں کیا کیا. اربوں خربوں ڈالر امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے پہلے تو طاقت کا استعمال عاجز آ گیا تو یہ اور کیا کہتے ہیں اب پیسے خرچ کر کے اشتہارات کے ذریعے اس کے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیا. ایک انسان بھی شراب چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا. آخر میں کیا کہا؟ ایسا کرو یہ اس پر کوئی پابندی ہے ہی نہیں، سب اٹھا دے ختم ہو گئی. لیکن قرآن پاک نے ابھی انڈیا میں کانفرنس تھی عظمت قرآن تو ہاں 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے کی، میں نے سمجھایا. اللہ اکبر. قرآن کو ذرا دیکھو، نہ ایک پولیس اللہ کے رسول کے پاس تھی، نہ فوج تھی، نہ کوئی میڈیا تھا، صرف اللہ کے قرآن. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. اے نبی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا حلال ہے یا حرام. اللہ کا انداز ہے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ پہلی آیت ہے. آج یورپ اور امریکہ مشرق اور مغرب کے لوگ اتنے شراب پینے کے عادی نہیں جتنا عرب کے لوگ شراب پینے کے عادی تھے. سمجھ گئے نا؟ لیکن قرآن پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اے ہمارے نبی اب یہ ایمان لانے والے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق حلال ہے یا حرام، حلال ہے یا حرام. ان سے کہہ دیں ان دونوں میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. دیکھو اللہ اکبر. اللہ نے قطعا نے نہیں کہا کہ ہاں شراب و جوا بالکل حرام ہے، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے. کیا فرمایا؟ کیوں؟ آپ جیت گئے تو رات بھر میں ملینر بن گئے اور اگر ہار گئے تو سب کچھ اندر ہو گئے. آپ کبھی انشورنس میں بیوی بچے ہیں تو بھی کسی اور کے ہو جائیں گے. سمجھ گئے؟ سب چلا گیا آپ کا. 10 آدمی جوا کھیلتے ایک ہی کا فائدہ اور 9 کا نقصان. اسلام نے قرآن نے کس طرح سے کیسا موعظہ ہے. اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں اس کے اندر شراب و جوے میں فائدہ بھی ہے اور فائدہ کے ساتھ ساتھ دونوں میں نقصان. لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ان دونوں کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم. دیکھو نصیحت رہا، دیکھو یہ موعظہ ہے قرآن. یہ بڑی اہم بات ہمارا بتانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھیں پہلے. موعظہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. ان دونوں کا نقصان اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہاں نقصان ہی نقصان، نہیں، نقصان ہے اور فائدہ ہے، لیکن نقصان زیادہ فائدہ کم. اب ہر عقل مند آدمی سوچے بھائی جس میں نقصان کم ہے، جس میں نقصان زیادہ فائدہ کم، اس کو کیوں کرو، چھوڑو.
ایک کو فائدہ پہنچا کر کے 50 کو خسارے میں ڈالا تو کیا فائدہ ہے اسی چیز؟ ایک کے گھر میں خوشی اور 9 کے گھر میں ماتم، یہی ہوتا ہے نا. آپ نے شراب تو پی لیا، مزہ تھوڑا سا آ گیا، لیکن ذرا سوچو، اب آپ کا تو مزہ آیا، بیوی کا سر پھوڑا، چولہا ہانڈی توڑی، پڑوسی کو نقصان دیا، اور چلتے ہوئے 2-4 آدمی سے گاڑی ٹھوکر کر کے 2-4 کو اور لے کر کے گیا. ایک کا فائدہ ہوا، یہاں گھر سے لے کر کے روڈ تک لوگوں کا نقصان ہوا. اور مزہ ٹیسٹ پایا 2 گھنٹے، اور پولیس نے پکڑا تو 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا، روزانہ 10 کوڑے مارے جائیں. اب ذرا بتا نقصان اور فائدہ. اسلام نے، قرآن نے کیسے روکا، چھوڑ دیا. اب لوگ سوچنے لگے کہ بھائی نہیں پینا چاہیے یا لیکن ابھی اللہ نے حرمت کا اعلان نہیں کیا. ایک دن ماشاء اللہ بیٹھے ہی بیٹھے، سمجھ گئے نا، شراب نوشی کے دور چلا. امام صاحب ماشاء اللہ تھوڑے سے نشے میں کھڑے ہوئے مغرب کی نماز میں کل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، نشے میں لا کو چھوڑ دیا. اب کیا ہو گیا؟ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو انہی بتوں کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں. اب سارے مقتدی ہنگامہ، ارے کیا پڑھ ڈالا. نبی علیہ السلام تک شکایت گئی، اللہ نے فرمایا بریک لگا دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے لوگو، نماز نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. اب شراب پینا صرف جائز ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے. دیکھو کیا حکمت، موعدہ. اب شراب پینا ہے تو پیو، لیکن نماز کے وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے. اب تو لگ گیا ہر جگہ، کیا کہتے ہیں متبات بریکر لگ گیا نا، اسپیڈ بریکر، اسپیڈ بریکر. اب شراب نوشی بریکر لگ گیا. کیوں؟ اب ذرا سوچو، اگر فجر کے بعد پی لے تو سیٹھ صاحب کے آفس میں اندر رہ جائے، لیبر پیے تو ڈیوٹی پہ نہ جا سکے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے آدمی سوچتا ہے بھائی چلو. اب اگر ظہر کے بعد پیے تو ظہر کے پاس کھاتے پیتے چڑھاتے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پاک پڑے گا آدمی. اب کوئی چانس نہیں ہے. سوچتا ہے چلو عصر کے بعد پیئیں گے، وہ بھی سردی کا موسم ہو تو شاید شراب پیتے ہی پیتے اذان مغرب کو وقت آ جائے. بھائی ایک بھی بریک لگا ہوا ہے، نہیں پیئیں گے. دیکھا اس موعدہ، فمن جاءہ موعدۃ. پھر کب پیو؟ چلو رات کو. اب بیوی سے کیا تو خیر نہیں اس کی. اب اگر گھر میں بھی ہے، ماں باپ ان کے لیے مصیبت، بیوی بچوں کے لیے مصیبت. ایسا اللہ نے روک لگائی کہ ہر آدمی پریشان ہو گیا. سمجھ گئے نا؟ پریشان کہ آخر مسئلہ کچھ صاف ہو جائے. کیوں اس کے اندر ہم لٹکے رہے، حلال ہے یا حرام؟ تنگ آ کر کے صحابہ خود اللہم بین لنا بیانا شافیہ. اللہ شراب اور جوئے کے مسئلے کو 2 ٹوک حلال یا حرام بیان کر دے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ نقصان کام، زیادہ فائدہ کام، کبھی کہتے ہیں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. اللہ اس سے حلت اور حرمت کا مسئلہ صاف نہیں ہو رہا ہے. اللہم بین لنا بیانا شافیہ، اللہ کوئی واضح 2 ٹوک فیصلہ سنا دے. اب اللہ رب العالمین نے ان کے مطالبے پر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. پھر آگے کیا بیان فرمایا دوسری آیت میں؟ فہل انتم منتہون. شراب کے اندر اتنے نقصانات ہیں، اب بتاؤ شراب سے بعد آتے ہو؟ صحابہ نے کہا انتہینا یا ربنا، رب العالمین یہی تو ہم چاہتے. 2 ٹوک فیصلہ. الحمدللہ قرآن پاک کی 3 آیتوں نے پورے عرب سے شراب نوشی کو ختم کر دیا. جو شراب پیتے تھے وہی شراب نوشوں پر جوتے مارنے لگے. دیکھا آپ نے؟ وہی
یہ شراب میں پکڑا گیا، اس کو 40 اور 80 جوتے مارو۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن کا انداز۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عرب کے لوگ، سوری دنیا کے لوگ ساری گمراہی میں تھے، ہدایت کا کوئی چانس نہیں تھا، بلکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دنیا کے کسی عالم، دنیا کے کسی فاضل، دنیا کے کسی واعظ اور خطیب، دنیا کے کسی اسکالر یا دنیا کی کسی کتاب میں اتنا پاور نہیں تھا کہ ان گمراہوں کو ہدایت پر لا سکے۔ سارے گمراہ تھے، ان کے پاس جتنے چیزیں تھیں ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ گمراہیوں سے لوگوں کو نکال سکیں۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ اب دنیا کے لوگ اپنے اپنے باطل عقائد، کفر و شرک میں اتنے مضبوط اور پکے ہو چکے ہیں کہ اب ان کی جگہ ان کو ان کے عقیدے سے کوئی پھیر نہیں سکتا تھا۔ ایک ہی راستہ تھا، کیا؟ ہمارے آخری نبی آئیں اور یتلو علیہم رسول من یتلو صحفا مطہرہ، ہمارے رسول آئیں اور ان کو یہ پاکیزہ کتاب اور سورتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ دیکھا آپ نے یہ سورتیں لم یکن کیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ کسی کے اندر اتنی طاقت، اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو اس کے عقیدے سے پھیر کر کے کسی اور راہ پر لے کے جائے۔ صرف ایک راستہ تھا، کیا؟ حتی تأتیہم رسول حتی تأتیہم البینہ، بینہ آ جائے۔ بینہ سے مراد کیا ہے؟ رسول، اللہ کا رسول آ جائے، یتلو علیہم رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ، رسول آ جائیں اور ان کو یہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے سنائیں رسول کی زبان۔ اور یہ جو قرآن لے کر کے آئیں، ان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہودی بھی اپنے عقیدے سے باز آ سکتا ہے، عیسائی بھی، ہندو بھی، مشرکین بھی۔ ساری دنیا اگر اپنے عقیدے کو چھوڑ سکتی ہے تو کس دلائل پر؟ قرآن اور سنت کے دلائل پر۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، ذرا سوچ یاد رکھیے گا۔ ولید ابن المغیرہ عرب کا، مکے کا بڑا زبردست پڑھا لکھا انسان، جادو اتارنے والا، آسیب کو اتارنے والا، بہت بڑا پاورفل انسان تھا۔ ایک دن مکے والوں نے کہا آقا اتنے لوگوں کو برباد کرتا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو اتنا پاور ہے کہ آپ تو اس کو پڑھ کر کے سنائیں اور پھونک مارے تو شاید ایک ہی دن میں صحیح ہو جائے، محمد کے سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بڑا اصرار کیا تو ولید نے کہا ٹھیک ہے، کل چلو میں اس کو سدھارتا ہوں۔ کس کو؟ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چلو اللہ اللہ کر کے رات گزری، صبح سارے بڑے بڑے کفار مکہ پہنچ گئے۔ آقا صبح ہو گئی، ذرا جائیں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، کفار مکہ کا جمگھٹا آیا اور دور کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ جائیں۔ ولید نے کہا یہیں سے بیٹھے تماشا دیکھو، ابھی میں اس کو درست سیدھا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ولید ابن مغیرہ آگے گیا اور مکے والے بھی سوچتے آج تو ہمارا سردار محمد کا سارا جادو ختم کر دے گا، ساری چیزیں آج ان کی دور ہو جائیں گی، بالکل باپ دادا کے دین پر آ جائیں گے۔ تماشا دیکھ رہے ہیں، آیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا کہ اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارا علاج کروں؟ آپ نے فرمایا کر لو، کرو بھائی علاج، میرا علاج کر لو۔ من عالم کی من دانم، من عالم کی من دانم فارسی کا مقولہ ہے، میں بیمار ہوں کہ نہیں میں جانتا ہوں، علاج کرو تم کیا علاج کرو علاج۔ جتنا جنتر منتر یاد تھا کمبخت نے سب پڑھا، اور مکے والے سوتے اتنا لمبا وظیفہ تو کبھی نہیں ہمارا آقا پڑھتا تھا، بس 2-4 پھونک مارا، 2-4 باتیں سنائی، فوری طور پر آدمی صحیح ہو جاتا۔ آج محمد کیوں نہیں صحیح ہونے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا آقا اتنی دیر سے محنت کر رہا ہے۔ جب سارے جنتر منتر پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا کچھ ہوا؟ آرے فرمایا ہمیں کچھ ہے ہی نہیں تو ہوگا کیا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، ہمیں کیا ہے جو ہوگا؟ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تنگ آ گیا، مکے والے سردار سب باہر کھڑے ہوئے تماشا دیکھ، ارے کیا ہو رہا ہے، اتنی تاخیر ہو گئی۔ جب سب کچھ کر لیا تو اللہ سے فرمایا اچھا تم اجازت دیتے ہو اب میں کچھ تمہارا علاج کروں؟ اللہ اکبر، میں تمہیں کچھ اپنا سناؤں؟ ہاں سنا۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی۔ کس کی؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ یہ ہے سورۃ البینہ۔ ہاں نہیں بتا رہا، سورۃ النحل ہے، قرآن کی بات بتا رہا۔ دیکھو قرآن ہی میں صلاحیت ہے رسول کے اندر، تو کسی کو درست آنے پر پڑھو۔ آپ نے سورۃ النحل پڑھنا شروع کر دیا، جھوم رہا ہے، مست ہو رہا ہے۔ مکے کے لوگ کہتے اس کو کیا ہوا؟ حرکت اس محمد کو ہونی چاہیے تھی، وہ تو سیدھے بیٹھے، حرکت یہ کرنے لگا، اچانک جھوم رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور نگاہی شرمیلی نگاہوں کے ساتھ واپس لوٹا۔ مکے کے لوگوں نے کہا شاید کہ محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا، کاش کہ اس کو علاج کے لیے نہ بھیجے ہوتے، یہ بھی اس پر بھی وہ کام کر گیا۔ آیا کہا کیا ہوا؟ کہا بس سنو، ان لکلامہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان لہ اصلہ لمؤرق وان اعلاہ لمثمر وما هو بقول البشر۔ 5 خوبیاں بیان کی، اللہ اکبر، یہ ہے قرآن۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم پوچھتے ہو کیا ہوا؟ سنو، ان لکلامہ لحلاوہ، نمبر 2 وان علیہ لطلاوہ، نمبر 3 وان اصلہ لمؤرق، نمبر 4 وان اعلاہ لمثمر، اور نمبر 5 وما هو بقول البشر۔ کیا ترجمہ ہے؟ ان لکلامہ لحلاوہ۔ ارے بھائی کیا پوچھتے، اس کا جو کلام لے کے آیا ہے وہ تو اتنا میٹھا ہے، اتنا پیارا میٹھا مؤثر ہے، دلکش ہے کلام، آج تک میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ نمبر 2 وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، کمال تو یہ ہے کہ سورج اور چاند کو دیکھو، سورج اور چاند پر جتنی چمک ہے، لات اور عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد جو کلام پڑھنے سورج اور چاند سے زیادہ روشنی اس کے کلام پر ہم کو نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے تیسری چیز وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُعَرِّقٌ، اور اس کا کلام جو ہے وہ جو دین لے کر کے جو دعوت دے رہا ہے اس کی جڑیں بہت ہی مضبوط گڑی ہوئی ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور آگے معرق ہے، آگے چل کر کے وہ تنا جو نکلے گا یہاں سے اس کی دعوت سے، اس کے کلام سے، وہ تنا بڑا شاخ والا ہوگا، 1-2 شاخیں نہیں، ہزاروں شاخوں کا درخت ہوگا وہ۔ نمبر 4 وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کے کلام کے ہر شاخ پھل والی ہے، ہمیں بڑے میٹھے پھل نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نمبر 5 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الْبَشَرِ، لوگوں
وہ جو سناتے ہیں وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ہے میرے بھائی قرآن اصلاح کرنے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا, کیا فرمایا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ہم نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہ ان پڑھ لوگ ہیں, آپ حضرات جانتے ہیں مکے جیسے کہ باشندے عرب کے جتنے خونخوار درندے تھے شاید اتنے خونخوار درندے دنیا میں کوئی انسان نہ ہو. دو ہی انسان دنیا میں اپنی اولاد نہیں قتل کرتا تھا, اور مکے کے لوگ اپنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. خانہ کعبہ کا برہنہ طواف, ایک ایک انسان حج کرنے کے لیے جماعت مینا کے میدان میں 3-4 دن تک مقابلہ مشاعرہ ہوتا تھا. مشاعرہ کیا؟ میرے باپ نے 300 قتل کیا, اتنا پہلوان تھا. لو یہ کھڑا ہوتا, تمہارے باپ 300, میرے باپ تو 400 انسان 500 شیروں کو قتل کیا, لاؤ مقابلہ. وہ اور چھوڑ دیتا ظالم. دوسرا کھڑا, معلوم ہے میرا باپ کون تھا؟ 500 عورتوں سے حرام کام کیا تھا. یہ زنا بھی فخر تھا. سمجھ, مینا میں جو حج کے بعد 3 دن وہ یہ فخریہ کلام ہوتے تھے, زنا کاری, حرام کاری پر, فضول خرچے پر. لیکن اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اے ہمارے نبی ان امیوں میں آئے ہیں, اور ہمارے نبی 4 کام. نمبر 1 یتلو علیہم آیات, ہمارے قرآن کی آیات پڑھ کر کے سنائیں گے. پتہ کیا چلا؟ بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھنا, سنانا. وَيُزَكِّيهِمْ, بد اخلاقی, بد اخلاقی برائی سے ہمارے نبی ان کو پاک کریں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے, سکھائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی کے آنے کے پہلے بڑے گمراہ تھے, لیکن نبی نے اس کتاب و سنت کے ذریعے سب کو عالم اور دنیا کا سب سے اچھا انسان بنا دیا. ہو گئی بات. پورے عرب کی اصلاح کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ قرآن اور سنت حدیث کے ذریعے. ہماری اور آپ کی اصلاح کس کے ذریعے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور اے نبی یہ جو ہیں آپ کے سامنے, ان کی اصلاح تو آپ نے کر دیا کتاب و سنت کے ذریعے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور وہ بہت سارے لوگ جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں, ان کی اصلاح بھی اسی کے ذریعے ہوگی. کس کے ذریعے؟ کتاب و سنت کے ذریعے. اور اسی سے پوری امت میں علم, تفقہ, اخلاق, کریکٹر, تزکیہ, اصلاح اور سدھار انہی دونوں چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے. ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دینے کے بعد کسی اور چیز کے ذریعے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو اصلاح ناممکنات میں سے ہے. اسی لیے ہم اور آپ جس ملک کے رہنے والے ہیں, بر صغیر قارہ ہندیہ, اللہ اکبر, تقریباً جب سے وہاں ان دونوں چیزوں کی تعلیم ختم ہوئی, تقریباً 400 سال کے بعد 400 سال تک وہاں جو مسلمان آئے انہی کی تعلیم دیتے رہے. لیکن 400 سال کے بعد چونکہ ہمارے یہاں کی جو مسلم حکومت تھی اس وقت ہندوستان کی, عرب سے چلتی تھی, عربوں سے ان کے تعلقات تھے, عرب سے تعلقات ان کے ٹوٹ گئے, حالات خراب ہو گئے. اب طرح طرح کے خرافات و بدعات آ گئیں, اور یہ جو کتاب و سنت کا علم تھا جس کے ذریعے اصلاح ہو رہی تھی, یہ سلسلہ رک گیا. تقریباً 5, 6, 7,
8 9 کتنے ہو گئے؟ 5 6 7 8 9 اور 10. کہاں جاتا ہے؟ 6 ہو گئے نا. کہاں جاتا ہے سب سے بدترین دور اگر بر صغیر کے مسلمانوں پر جہالت کا، شرک کا، خرافات کا، بدعات کا اگر زمانہ ہے تو یہی چند صدیاں ہیں. 5 6 7 8 9 اور 10. یہ 6 صدیاں جو ہیں کہا جاتا ہے یہ نہایت ضلالت اور گمراہی کے. بقول علامہ اقبال کے خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سحرگائی تھے جو ظالم ہو. کہیں ہزاروں میں دو چار مل جائیں ورنہ بالکل یہ سلسلہ ختم تھا. اسی لیے کچھ ہندوؤں کی رسم و رواج، کچھ عیسائیوں کی، کچھ یہودیوں کی مل کر کے ہمارا دین جو تھا عقیدہ کچھ کا کچھ بن گیا اور بچا کھوجا جو تھا اکبر ظالم بادشاہ نے اور بیڑا گر کا کر دیا دین الہی ایجاد کر کے. یہی ہوا نا دین الہی. اب اصلاح کو بالکل ناممکنات میں سے تھی. اللہ رب العالمین نے ایک مرد مومن کو 10ویں صدی ہجری کے اواخر اور 11ویں صدی ہجری کے اوائل میں سوچ اور بوجھ دی. انہوں نے تھوڑی سی کتاب حدیث پڑھی اور حدیثیں جب پڑھی تو ان کو پتا چل گیا حدیث یہ ہے، حدیث یہ ہے، سنت یہ ہے، سنت یہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہمارے بر صغیر یعنی ہندوستان کا مسلمان یہ سب کر رہا ہے. اور انہوں نے دیکھ لیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی، توفیق دیا. انہوں نے قرآن اور سنت صدیوں کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد ایک مرد مومن نے بڑی ہمت و جرأت کیا کہ ہمیں اپنے ہندوستان کے باشندے جو مسلمان ہیں اب ان کی اصلاح کرنی پڑے گی اور اصلاح ہو سکتی ہے تو کتاب و سنت کے ذریعے. کیوں؟ جس کے ذریعے ابو عمر، ابو بکر، عثمان مکے کے بڑے بڑے کافروں عربوں کے بڑے بڑے بت پرستوں کی بھی تھی، اسی چیز کے ذریعے ہمارے بگڑے ہوئے مسلمان کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی محنت کیا، جیل میں ڈالے گئے، کو سزائیں دی گئی. ان کا نام ہے سید احمد، شیخ احمد مجدد، شیخ احمد سرہندی، شیخ احمد سرہندی مجددی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات تقریباً 1028 میں تقریباً ہوئی ہے، 1030 کے قریب 11ویں صدی کے اوائل میں. یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ اب کشف و کرامات کے بجائے انہوں نے صدیوں کے بعد وہاں سے نکلے، دلی آئے، پھر آگرہ گئے، گوالیر کے جیل میں ان کو ڈال دیا گیا تاکہ قیدی قتل کر دیں ان کو. لیکن الحمدللہ قیدیوں میں جو پورے بر صغیر کے نمبری قیدی ہوتے تھے ان کو ڈالا جاتا تو گوالیر کے جیل کے اندر خطرناک. ان کو اسی میں ڈال دیا کہ یہ نیا دین لانا چاہتا ہے، وہاں قیدیوں کے سامنے پیش کرے گا تو قیدی ایک ہی دن میں قتل کر دیں گے. یہ گئے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا ہم سب سے پہلے ان قیدیوں پر محنت کرتے ہیں. جتنے ڈاکو چور پورے انڈیا کے لا کر کے نمبری جیل میں بھرے گئے تھے سب دیندار تہجد گزار بن گئے. جب ایسا جب جیل میں انقلاب آیا پھر حکومت با اکبر اور اس کی بیٹے انڈے بچے جو تھے اب سب کو فکر لاحق ہوئی اتنے نمبری جتنے ہیں ملک کے سب اس کے فیور میں آ گئے. اب اگر آزاد نہ کیا گیا تو کسی بھی دن جیل کو توڑ کر کے یہ آئیں گے. پھر ان کو نکالا اور بہرحال ان کے لیے راستہ ہموار کیا. کچھ تھوڑی سے چنگاری اٹھی لیکن کما حق کہو اصلاح کا دروازہ نہ سنا شروع ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پورا جائزہ لیا
کہ امت کی اصلاح ہو کیسے سکتی ہے. ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی، آج کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کا بہت سارا علاقہ، برما، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے، ان کی اصلاح کیسی ہو. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا جو چیز اللہ نے اصلاح کے لیے نازل کیا ہے، کتاب اللہ سنت رسول، اب اسی کے ذریعے اصلاح ہو سکتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ پہلے مرد مومن ہیں، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. سن 1143 انہوں نے سوچا قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور لوگوں کے گھروں میں قرآن پاک کا ترجمہ پہنچا دیں. ہمیں بتانا چاہتے تھے ہم اور آپ رمضان میں بیٹھ کر کے یہ قرآن کا ترجمہ و تفسیر کریں گے. اس کی بہت بڑی تاریخ، اس کا بہت بڑا مقصد ہے. ہمارے اسلاف نے اس کو شروع کیا تھا. تو کہنے لگے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کریں. کیوں؟ اس سے پہلے قرآن پاک کو ہاتھ لگا دینا بہت مشکل تھا. صرف قسم کھانے کے لیے عدالت میں حلف اٹھانے کے لیے آیا تھا بس. اللہ اکبر. شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ شروع کیا. حج میں چلے گئے سن 1143 ہجری میں. 1145 میں واپس آئے، شروع کیا، اور 1155 اور 54 کے قریب انہوں نے تقریباً قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر دیا. اور ترجمے کیا نام رکھا؟ فتح الرحمان. کیا نام رکھا؟ یہ پہلا ترجمہ ہے. اور کہیں کہیں تھوڑی سی تفسیر. اس زمانے میں پریس نہیں تھا، مطبوعات نہیں تھی، چھپتا نہیں تھا، قلم سے لکھ لکھ کر کے. لیکن چونکہ اس زمانے میں فارسی زبان تھی، اسی لیے ترجمہ کس میں کیا تھا؟ فارسی زبان میں. چونکہ ہندو مسلم جتنے تھے ہر آدمی ترجمہ فارسی بولتا تھا، فارسی لکھتا تھا. اردو زبان ابھی رائج نہیں ہوئی تھی. اس ترجمے نے پورے ہندوستان کے اندر جب لوگ اس کے پڑھنے لگے تو اب سوچتے ہیں میں تو کرتا کچھ اور ہوں اور قرآن کہتا کچھ اور ہے. اب گھر گھر میں چرچے ہو گئے. اگر کسی پورے گاؤں میں کسی نے قلم سے قرآن ترجمے والا نوٹ کر لیا ہے تو وہ محلے کے لوگوں کو اعلان کرتا، ایک جگہ بیٹھ جاتے گھر میں تو وہ بیچارہ یہی قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں سناتا. گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کون سی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب ہے. ارے ہم مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بڑی اصلاح شروع ہوئی. عورتیں پڑھنے لگی، عورتیں گھر میں اکٹھا ہو جائیں محلے کی. بڑا کام ہوا. اسی اسنا میں اردو زبان کا رواج ہوا فارسی کے ساتھ. اب بہت سارے مسلمان فارسی کے ساتھ کیا پڑھنے لگے؟ اردو. بلکہ لوگوں کو اردو سے بڑی دلچسپی کلو جدید لذیذ کے تحت اس میں مزہ آنے لگا. وہ بھی کہیں لکھنؤ کی زبان ہو، لکھنؤ کی زبان ہو تو اور مزیدار. بھائی کیا پوچھنا، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. بڑی اچھی لگی. تو ان کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سوچا اب اردو زبان میں بابا جان کہتے، بابا جان میں تو فارسی میں ترجمہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ لاکھوں انسانوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کیا صرف ہمارے بابا جان کا ترجمہ قرآن فارسی میں پڑھ لینے کے بعد. اور اب تو اردو زبان بھی آ گئی ہے. تو ان کے بیٹے شاہ عبد القادر، اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی حسنات کو قبول فرمائے، انہوں نے ہمت کی اور قرآن پاک کا اردو ترجمہ با محاورہ، لفظی نہیں بلکہ کیا، با محاورہ. اب ان کا ترجمہ جو ہوا ہمارے ہندوستان کے اندر اردو زبان میں، شاہ عبد القادر کا، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، اور کہتے واللہ میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی گمراہی میں، اتنے بڑے ملک میں جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی، سب سے زیادہ میں نے اصلاح دیکھا بابا جان نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا، مسلمانوں نے ترجمہ پڑھا تو اپنی اصلاح کی. اتنی اصلاح آج تک کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کی کسی سے نہیں ہوئی تھی. اب جوش میں آئے
اور کہا میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا. کس میں؟ اردو میں ترجمہ کیا. اور با محاورہ. ایسا نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، نہیں. کیا کیا انہوں نے؟ با محاورہ. اے ایمان والو توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں صدق دل توبہ کرو. کچھ فرق محسوس ہوا؟ اور انہوں نے بڑا کمال کیا کہ حاشیے پر جو آیات تھی بڑے اختصار کے ساتھ تفسیر لکھ دی. اس کا رکھا ترجمہ با محاورہ ترجمہ تفسیر موضح القرآن. موضح ادھر یاد رکھیے، ابھی مارکیٹ میں ہے. اور ایسا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کیا کہ آج تک پوری دنیا کہتی ہے اگر قرآن اردو میں نازل کیا گیا ہوتا تو وہی زبان ہوتی جو شاہ عبد القادر نے استعمال کی. اتنا سلیس، بلکہ آج تک جتنے ترجمے کرنے والے سب انہی کے محتاج ہیں، اللہ کہ ہاں کسی کو ترجمہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. ہاں کون سا؟ انا ارسلناک کیا ہے؟ بشیرا و شاہدا و نذیرا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے نیاز دینے کے لیے اور 40واں دینے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب کوئی ترجمہ کہے 30 40واں براہمی بناؤ تو بھائی اس کی اپنی مرضی. یہ تو خرافیوں نے کیا ہے، لیکن شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے جو کیا آج تک دنیا ترجمے میں انہی کو سامنے رکھ دی. ماشاءاللہ. اب یہ کتاب آئی، آخر وہی ہندوستان ہے، وہی مسلمان ہے جو 5 6 7 8 9 10ویں ہجری تک تقریباً 600 سال تک کسی کا عقیدہ درست نہ ہوا، کسی نے اصلاح نہ کیا. لیکن اب اصلاح کیوں ہو رہی ہے؟ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ لوگ نوٹ کرتے. ایک ہاتھ میں اب مسلمانوں کے گھروں میں 2 کتابیں ہوتی تھی، اچھی طرح سے یاد رکھنا، تقویۃ الایمان اور موضح القرآن. انہی کے لیے محفلیں ہوتی تھیں، انہی کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا، انہی کا درس ہوتا تھا. اتنے علماء تو تھے نہیں، اور اعلان ہو جاتا آج بھائی شام کو دین کی باتیں ہوگی. دین کی باتیں کیا ہوتی؟ موضح القرآن پڑھ کے سنایا جاتا. شاہ عبد القادر کے اس ترجمے سے کہا جاتا ہے پتہ نہیں ان دونوں کتابوں کو پڑھ کر کے کون؟ موضح القرآن اور تقویۃ الایمان. کہتے ہیں کروڑوں انسانوں نے 2-3 سال میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی. کس کی برکت تھی؟ ترجمے. لیکن جب اس طرح سے ترجمہ ہونے لگا تو ہمارے سمجھ گئے نا، یہ حضرات جو تھے سب سے پہلے کہا شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا. سب سے پہلے فتویٰ شاہ ولی اللہ پر، یہ کافر ہو گیا. کیوں؟ قرآن کا ترجمہ کر ڈالا. قرآن کا ترجمہ کیوں مشکل کیا ہے؟ حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفی و ملا اسیری بآیات استرا کارے جدے نیس کی ادیاسی نو آسا بمیری. علامہ اقبال کہتے ہیں اے ہندی مسلمان، بآیات استرا کارے جدے نیس، 30 پارے کے قرآن کی کسی آیت سے تجھے کوئی سروکار نہیں، بس تجھ کو محبت سورہ یاسین سے ہے کہ کسی نے کہہ دیا آدمی مر نہیں رہا ہے، اگر سورہ یاسین پڑھے تو جلدی مر جائے گا. بآیات استرا کارے جدے نیس کہ اد یاسین او آسا ممیری ببندہ صوفی و ملا اسیری. سب سے حیات حکمت قرآن گیری. ارے ظالم مسلمان، یہ قرآن آیا تھا سیکھنے سکھانے پڑھنے کے لیے، لیکن حیات حکمت قرآن گیری، کبھی اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ تو نے قرآن سے نہیں سیکھا. ببندہ صوفی و ملا اسیری، پیروں فقیروں نے تجھے اپنا غلام بنا رکھا ہے. سمجھئے نا؟
اب ان کی غلامی، ان کی دکانداری بند ہونے لگی. فوری طور پر شاہ ولی اللہ پر کفر کا فتویٰ، اور فتویٰ دے دیا کہ اس وقت واجب القتل ہے، سب سے بڑا جنتی انسان ہوگا خوش نصیب. ٹائم ختم ہوگا. سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہوگا جو شاہ ولی اللہ کو قتل کر ڈالے. کیوں؟ اس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا. اور واقعی فتح پوری مسجد پر دلی میں قاتلانہ حملہ ہوا. شاہ صاحب بیچارے ایسے کھڑے، ڈاکو شراب پی پی کر تلواریں لے کر کے آئے. وہاں اللہ نے ان کو ایسا اندھا بنا دیا کہ شاہ صاحب وہیں کھڑے، ان کو نظر ہی نہیں آتے. اللہ جان بچائی. پھر شاہ ولی عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ان کی موضح القرآن اور تقویت الایمان، اس نے تو بڑا کام کیا. دین صحیح کی طرف رجوع، کتاب اللہ سنت رسول سے لوگ جوڑے اور توحید و سنت ان کے سمجھ میں آئی. لیکن اب جب زیادہ شوق پیدا ہوا قرآن کا ترجمہ پڑھنے گھر گھر میں، ماشاءاللہ کہتے ہیں ہر پڑھی لکھی عورت قرآن کا ترجمہ نوٹ کراتی ہے اپنے گھر میں، بچوں کو، پڑوسین کو اور رشتہ دار عورتوں کو بلا بلا کر کے صرف تقویت الایمان سناتی تھی اور موضح القرآن. برکت کے لیے کبھی خرید کے رکھ لینا، دیکھنا تھوڑا سا کم سے کم یہ ہے. پھر ایک عرصہ ہوا تو مجلس میں کیا بات، بھائی با محاورہ ترجمہ تھے، لیکن یہ کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے؟ کیا کہتے ہیں ورڈ؟ ہاں یہ نہیں بھائی یہ ترجمہ تو، لیکن کس لفظ کا ہے کیسے پتا چلے؟ یہ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی تو ایک لفظی ترجمے کی ضرورت پڑی. قرآن کے لفظی تحت اللفظ، جو آیت ہے جو لفظ ہے اسی کے نیچے اس کا ترجمہ. سمجھ گئے؟ لفظی ترجمہ جس کو کہا گیا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے یہ کام شاہ ولی اللہ کے دوسرے بیٹے شاہ رفیع الدین سے لیا. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. تو کیسے کیا؟ لفظی ترجمہ. آگئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے الحمدللہ یہ قرآن کا ترجمہ شروع ہوا. اور رہ گئی بات، اب گھروں میں ترجمہ تو پہنچ گیا اور مسجدوں میں ایسے مقامات پر ترجمہ و تفسیر کوئی استاد بیٹھ جائے آپ کو پڑھائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاتا سب سے پہلے مرد مومن ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر درس قرآن کا سلسلہ. پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، بڑے بیٹے جو تھے ان کے جانشین شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب سے مسند درس سنبھالے اور 1239 ہجری تک جب تک انتقال نہیں کیے تھے برابر درس قرآن تفسیر کے ساتھ دیتے رہے. مقصد صرف یہ تھا کہ اسلام بغیر قرآن کی تفسیر، عوام کو جب تک قرآن و حدیث نہ بتایا جائے تب تک اصلاح بالکل ناممکنات میں سے. اصلاح کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جائے اور ان کی تعلیم دی جائے. چلے بھائی، فارسی میں ترجمہ اور کیا ہو گیا؟ با محارہ اردو ترجمہ، لفظی ترجمہ. ابھی تفسیریں نہیں تھی، کوئی تفسیر ایسی نہیں تھی. اب بعد کے علماء نے اس چیز کو اور آگے بڑھانا چاہا کہ بھائی تفسیر بھی کی جائے، عوام تفسیر بھی پڑھیں. اس چیز کے لیے سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہ اس سلسلے کو لے کر کے چلے. ملیح آباد لکھنؤ کے قریب ڈسٹرکٹ ملیح آباد ہے، وہاں کے رہنے والے تھے مولانا امیر حسن. اللہ اکبر. انہوں نے سب سے پہلے اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر شروع کیا. اللہ اکبر. تفسیر شروع کیا، لکھ تو ڈالے. اور ہم نے جو دیکھا ایک جلد کم سے کم 800 صفحے کی. آج اگر چھپ جائے تو میرے خیال 70 جلد ہوگی. وہ اتنی لمبی تفسیر لکھ تو دیا. اب چھپانے کی بات، پریس قائم ہو گیا، چھپانے کی باری آئی
تو کوئی اس کو چھپانے کے لیے مسلمان تیار نہیں تھا۔ ہمارے بر صغیر لکھنؤ میں ایک ہندو تھا، وہ پریس نیول کشور، آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں گے، یہ پکا ہندو تھا، گو رکشا والا تھا، بڑا پکا تھا، لیکن یہ اپنے پریس میں حدیث اور قرآن کی کتابیں بڑی چھپاتا تھا۔ جب مسلمانوں نے تفسیر پیش کی، اللہ اکبر، کوئی مسلمان چھاپنے کے لیے تیار ہے، بھائی یہ نئی چیز پیش کر رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اس زمانے میں وہابی کی اصطلاح نہیں تھی، وہابی ہو گیا، یہ نئی چیز پیش کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ساری پبلک گمراہ ہو جائے گی، انسان کبھی پاک کبھی ناپاک ایسے پڑھنے لگے گا، ہزار دلیلیں لے گئے، نیول کشور کو دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ قرآن کی زندگی میں پہلی مرتبہ تفسیر ملی اس کو، اس نے اپنے تمام کام کو روک دیا، سارے کام کو روکا، جتنے کام چل رہے تھے سب کو روکا، اور کہا سب سے پہلے قرآن کی تفسیر میں چھپاؤں گا۔ اس نے چھپایا اور زندگی بھی فخر کرتا رہا کہ سب سے پہلی تفسیر چھپانے کی توفیق اللہ نے ہم کو دیا۔ ہمارے مولا داؤد راز پنجابی تھے، ہریانہ والے، وہ کہتے تھے برابر نیول کشور جو ہے یہ کافر تو تھا، لیکن برابر یہ حدیث کی اور قرآن کی تفسیریں چھپاتا، اور کہتا کہ یہ اسلامی کتابیں چھپانے سے ہمارے پریس کے کاروبار میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ چھپایا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان القرآن اردو میں بڑی زبردست تفسیر لکھی۔ پھر بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، ہمارے بھائی کی ریکارڈنگ کیسٹ بھی ہمارے خاص جواب دے چکی ہے، ورنہ بتاتا۔ دیکھو اللہ اکبر، پھر ہمارے علماء نے کتنی کوشش کی اور کتنے چھپانے کی۔ ہم نے بتایا کہ سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں، دوسرا ترجمہ، تیسرا ترجمہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کتنی خیر برکت دی تھی ہمارے سلف کے اندر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان ہمارے باپ دادا نے کچھ کیا ہی نہیں، واللہ کہا جاتا ہے یہ 10ویں صدی ہجری کے بعد یہ 13ویں صدی تک پورے دنیا میں اسلام کی خدمت سب سے بڑی جو ہوئی ہے وہ کار ہندیہ ہے۔ آج عرب اسی لیے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ ہوا کیا ماشاء اللہ، شیخ الکل میاں ندی حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے سید احمد حسن، ان کی وفات ہوئی 1920 میں۔ کتنے میں؟ سید احمد حسن دہلوی، شیخ الکل میاں ندی حسین محدث دہلوی کے شاگرد۔ تعجب کریں گے، یہ حیدرآباد دکن کے ڈپٹی کلیکٹر تھے۔ کیا تھے؟ ڈپٹی کلیکٹر۔ ان کو کیا پڑی ہے؟ لیکن دوستو ہماری اور آپ کی فکر کہ یہ قرآن سے عوام بھی فائدہ اٹھائے، صرف بند نہ رہے۔ انہوں نے جب حیدرآباد دکن میں نظام کے دور میں ڈپٹی کلیکٹر بنے تو انہوں نے ایسا کام انجام دیا جو بے مثال۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ جو 3 ترجمے اصل تھے، اصل 3 ترجمے ہوئے نا، شاہ ولی اللہ کا فارسی زبان میں، شاہ عبد القادر کا بامحاورہ، اور شاہ رفیع الدین کا لفظی، یہ 3 ترجمے اصل ہیں ہمارے ہاں کے اردو زبان اور فارسی میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر تھے، کتنی مشغولیت، انہوں نے قربانی دی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نوٹ کرتے ہیں، آیت، اس کے نیچے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فارسی، پھر اس کے نیچے شاہ عبد القادر کا ترجمہ بامحاورہ، پھر اس کے نیچے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لفظی، پھر ان تینوں کو ایک ساتھ کر کے حاشیے میں تفسیر لکھی جس کا نام رکھا احسن الفوائد۔ احسن الفوائد، یہ سب سے پہلا موقع ہے کہ ایک جگہ ان تینوں اماموں کے ترجمے اور مختصر سے تفسیر ایک مصحف میں مل جائے۔
ڈپٹی کلکٹر تھے، انہوں نے چھپایا دکن کے علاقے ڈسٹرکٹ نادر جو آج مہاراشٹر کا ایک ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے وہاں چھپایا۔ اس کے چھپ جانے کے بعد پورے بر صغیر کے اندر چونکہ پریس آ چکا تھا، تینوں کے ترجمے اور حاشیہ، یہ بہت کام کیا، ہر گھر عالم فاضل جاہد اس کو خرید کر کے الحمدللہ پڑھتا رہا۔ لیکن آخر میں ایک چیز اور بتائیں، اسی چیز کے پیش نظر الحمدللہ نواب وحید الزماں صاحب کا نام سنا ہوگا، یہ کانپور یو پی کے رہنے والے تھے، لکھنؤ شیعہ مذہب سے تعلق ان کا تھا، اللہ نے ان کو سنی بنایا۔ پھر شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیا۔ نظام حیدرآباد ان کو برا کر کے ان کو اپنے اس کی جو حکومت تھی نظام کی وزیر تعلیمات بنایا۔ کیا بنایا؟ وزیر تعلیمات بنایا۔ ان کو جب وزیر تعلیمات حکومت دکن کا بنایا گیا تو الحمدللہ ایک بڑا کام انہوں نے بڑا زبردست کیا کہ ایک تو ان کا ترجمہ رکھا، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، اور پھر اس پر حاشیہ چڑھایا تفسیر وحیدی۔ تفسیر لکھی کیا؟ تفسیر وحیدی، تفسیر وحیدی لکھی اور الحمدللہ لاہور سے چھپی۔ اور اس سے بڑا کام انہوں نے وہ کیا جو ابھی تک دنیا میں نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہ یہ وزیر تعلیمات تھے پورے دکن کے اور آدمی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا پورے ملک کے اندر پڑھائی میں قرآن کی تعلیم کم ہو رہی ہے تو انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک کو مطالعہ کیا اور تقریباً 100 موضوعات قائم کر کے پورے قرآن کو ایک باب، دو باب، یعنی وضو کا باب، نماز کے باب، پڑوسی حقوق کا باب، تجارت کا باب، حج کا باب، عمرے کا باب، سمجھ گئے نا؟ اس طرح سے کتنے باب مقرر کیے؟ یہ کتاب کہیں ملے تو ضرور 100 باب قائم کیے اور پورے قرآن پاک کی ایک مسئلے سے تعلق رکھنے والی جتنی آیات تھی انہوں نے ایک جگہ، مثال کے طور پر آپ کو وضو کے متعلق کہاں کہاں آیتیں ہیں ایک جگہ لکھ دیا، تیمم کی کہاں ہے مل جائیں گی، پڑوسی کو حقوق کی کہاں مل جائیں گی۔ اس طرح سے انہوں نے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا اور حاشیہ تفسیر لکھی اور اس کا نام رکھا تبویب القرآن۔ تبویب القرآن یہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے اور آپ لوگوں سے ہم اپیل کریں گے اس کو منگائیں اور اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور نواب وحید الزماں رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس کو تیار کیا تھا تاکہ نصاب تعلیم میں داخل کریں نظام حیدرآباد کی جہاں تک حکومت تھی وہاں یہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جائے۔ بہرحال یہ بات بڑی لمبی ہے، ہم بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ تفسیر اور ترجمہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور امت میں ہندوستان کے اندر جو اصلاح کا کام شروع ہوا، کب سے شروع ہوا؟ جب سے قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور نبی کی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی جانے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، نہیں تو تفسیر کر دیں گے سورہ کوئی ملک کی کوئی بات نہیں بھائی، ہاں ہم نے ذرا مناسب سمجھائیے، ہاں یہ بتا دیں پھر انشاءاللہ۔ ویسے بہت لمبی داستان ہے، ابھی بہت تھوڑا سا ہم نے بتایا ہے، نہیں اب